السلام علیکم۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی نہیں سنتے۔ تیز بارش ہو یا دھوپ ہو، بچوں کو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شبانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پر بچوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ لڑکیاں ہی موجود ہوتی ہیں، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، چلو اچھا ہے، آج ہم دونوں ہی مزہ کریں گے۔ اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی، اور اس بات پر شبانہ کو بہت غصہ آیا۔ شبانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا، اور شبانہ غصہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جھولا تیز ہوا میں جا رہا ہے۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لیا، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کر آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لے، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے پہلے کچھ دیر نور بالکل صحیح ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی ماما کو سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔